ایڈمن ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، آفس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ویب سائٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، ویب سائٹ کے بعد ان کا ای میل ایڈریس ہوتا ہے، ای میل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسٹمر کیئر ہوتا ہے، یہ سارا سب کچھ جو کمپنی ہوتی ہے سینٹرلائز. سینٹرلائز کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کو چلانے والا کوئی ایک بندہ ہے، وہ بندہ اس سسٹم کو چلا رہا ہے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے، کوئی بندہ کمپنی میں کام کر لیتا ہے یا کوئی پروڈکٹ بیچے گا، کچھ بھی کرے گا، ٹھیک ہے، جو نیٹ ورکنگ کی عام کمپنیز ہوتی ہے، وہ کچھ کمانے کے بعد پھر کیا کرتا ہے، ایک کمپنی کا جو ایڈمین ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ جو بندہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بندہ ایڈمین اس کو وڈرا کرنے کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے کہ سر جی میں نے اتنے پیسے کما لیے، اب مجھے آپ وڈرا کرا کے دے دو. تو کیا ہوتا ہے، کچھ کمپنیز جو اچھی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم وڈرا دے دیتی ہے، لیکن کچھ کمپنیز جو بری ہوتی ہے یا تو آپ لوگوں کا وڈرا روک دیتی ہے، ٹھیک ہے، یا وڈرا بالکل دیتی نہیں ہے، یا آپ لوگوں کو وڈرا لیٹ دیتی ہے. ہر چیز جو ہوتا ہے سافٹ ویئر جو اس کا بنا ہوتا ہے وہ اسی ایڈمن کے مرضی سے چلتا ہے. جو یہ بندہ ہے، ٹھیک ہے، اسی کے مرضی سے چلتا ہے. یہ بندے اس کو اتنا اختیارات ہوتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کا اکاؤنٹ بلاک بھی کر سکتا ہے، آپ لوگوں کا اکاؤنٹ چینج بھی کر سکتا ہے، مطلب وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے سسٹم کے ساتھ. پرساج جو ہے، پرساج میں ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کمپنی نہیں ہے یہ، اس کا کوئی آنر نہیں ہے. نو ایڈمن، اس کا کوئی ایڈمن بھی نہیں ہے. نو پروڈکٹس، ہم کوئی پروڈکٹ سیل یا بائی نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ای میل کچھ بھی نہیں ہے، کسٹمر کیئر کچھ بھی نہیں ہے، ویب سائٹ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، آفس کچھ بھی نہیں ہے. تو اب ہے یہ کیا چیز؟ جب اتنا کچھ ہے نہیں ہے تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ یہاں پہ سوال بنتا ہے کہ ہے کیا چیز. تو یہ میں آپ لوگوں کے سامنے آج کلیئر کروں گا. یہ ہے ایک ٹیکنالوجی، بلاک چین ٹیکنالوجی. کسی نے نام سنا ہوگا بلاک چین ٹیکنالوجی کا. پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے، مارکیٹنگ والی کمپنی آتی تھی، ٹھیک ہے، لوگ اس میں کام کرتے تھے. کام کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا تھا، جب آپ نے ایڈمن کے پاس ریکویسٹ کر دیا وڈرا کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ وڈرا نہیں دے دیتا. کمپنی اگر پروفٹ میں چلتی وہ ہر ایک بندے کو وڈرا دے دیتا، لیکن کمپنی اگر گھاٹے میں چلی گئی تو کیا تھا، لوگ ہر جگہ میسج کر لیتے تھے آن لائن ارننگ اسکیم ہے، فراڈ ہے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا. ایڈمن اصل میں کمپنی اور آپ کے بیچ تیسرا بندہ ہے، اور وہ تیسرا بندہ کیا ہے، آپ لوگ اس کو ریکویسٹ کرتے ہو، وہ آپ لوگوں کے لیے اسی ریکویسٹ پہ عمل کرتا ہے. تو اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے بلاک چین ٹیکنالوجی نے ڈی سینٹرلائز اسمارٹ کانٹریکٹ بنا دی ہے. ڈی سینٹرلائز کا مطلب ہو گیا کہ یہاں پہ کوئی انسانی عمل دخل نہیں ہے. اگر انسانی عمل دخل نہیں ہے تو پھر یہ سسٹم کس طریقے سے کام کرتا ہے؟ یہ ایک رشین ڈیولپر ہے، اس کا نام ہے مسٹر لاڈو. مسٹر لاڈو نے سسٹم بنا دیا، سسٹم بنا کے اس کی کوڈنگ بلاک چین ٹیکنالوجی کو دے دی. بلاک چین ٹیکنالوجی نے اس کو ویریفائی کر دیا اور سسٹم کو چلا دیا، ٹھیک ہو گیا. اب سسٹم چل رہا ہے تو جس نے بنا دیا اس کا فائدہ کیا ہے اس میں؟ چلو ہم نے تو یہ سن لیا کہ کمپنی والا بندہ جو ہے وہ ہم پیسے انویسٹ کرتے ہیں، جو بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہمارے پیسوں میں سے جاتا ہے اور وہ کما لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ ہم میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. اب جب یہ کوئی کمپنی بھی نہیں ہے، اس کا کوئی آنر بھی نہیں ہے، تو یہ بندہ جس نے ڈیولپ کیا ہوا یہ بیچارہ کما کے آ رہا ہے. تو یہاں پہ یہ چیزیں میں کلیئر کروں گا. یہ بھی جس بزنس ہم کر رہے ہیں پرساج، یہ بھی اسی کی طرح ہمارے طرح جو ہم کر رہے ایک ممبر ہے. جیسے ہم پرساج میں انٹر ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی ایک آئی ڈی نمبر ملتا ہے، کسی کا 100 ہوتا ہے، کسی کا 200 ہوتا ہے، کسی کا 150 ہوتا ہے، کسی کے لاکھوں کے حساب سے ہوتا ہے. جو بھی سسٹم شروع ہوتا ہے وہ ایک سے شروع ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے آگے جاتا ہے. تو جو بھی اسمارٹ کانٹریکٹ جس بندے نے بنایا ہوتا ہے، آئی ڈی نمبر 1 ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب
یہ کما کس طریقے سے رہے؟ اگر کوئی بندہ آئی ڈی نمبر 1 کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ لگا دیتا ہے تو اسی سے جو اس نے سسٹم بنایا ہوا ہے، ڈیولپ کیا ہے، یہ کمائے گا۔ اگر کوئی ایک نمبر آئی ڈی کے ساتھ اکاؤنٹ نہیں لگائے گا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں جائے گا، کیونکہ یہ بات تو بہت ہی کلیئر ہے، ہر ایک بندے کو پتا چل گیا ہے کہ سسٹم میں جب بھی آپ کسی ایک بندے کی انٹری کرا دیتے ہو تو جس کے لنک سے جوائن ہو گئے ہو، آپ کے پیسے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، 5 ایک کے پاس چلے جاتے ہیں، 5 دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب جب 10 سے آپ نے انٹری کی ہے اور وہ 10 2 حصوں میں تقسیم ہو کے 5 ایک کے پاس چلا گیا، 5 دوسرے کے پاس چلا گیا، تو یہاں پہ صاف الفاظ میں سوال کلیئر ہو گیا کہ اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں تک میں نے آپ لوگوں کو جو مین چیزیں تھی وہ بتا دی۔ اب ہم جائیں گے کہ اس میں انٹری کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جس بندے کو ہم نے جوائن کرانا ہوتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں بھائی آپ اپنے موبائل میں ٹرسٹ والٹ ڈاؤن لوڈ کر دو۔ جو اینڈرائڈ یوزر ہوتے ہیں، اگر کوئی آئی فون یوزر ہوتا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں آپ لوگ ٹوکن پاکٹ یوز کر لو۔ یہ ہے کے لیے ایک ہے ڈی سینٹرلائز والٹ، جیسے آپ لوگوں کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، ایزی پیسہ ہوتا ہے، جے ایس کیش ہوتا ہے، وہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے پیسے سیکیور رکھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو جتنے چاہیے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے نکال لیے، باقی آپ لوگوں کے ادھر پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر بینک آپ کا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو پن کوڈ ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے۔ اے ٹی ایم کارڈ آپ کے پاس ہوتا ہے۔ ابھی اگر آپ نے اے ٹی ایم کارڈ کسی اور بندے کو دے دیا، ہاتھ میں پکڑا دیا اور اس کو پن کوڈ بھی بتا دیا، تو کیا ہو گیا؟ وہ بھی آپ کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکال سکتا ہے۔ جیسے جے ایس کیش کا ہو گیا، آپ نے اپنا پن اس کو بتا دیا، ٹھیک ہے، اور موبائل پکڑا دیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر پیسے چوری کرے گا۔ تو یہاں پہ بھی سیکیورٹی کے لیے جب یہ والٹ بنتا ہے، آپ لوگوں کو 12 کی ملتے ہیں۔ یہ 12 کی سمجھ لو آپ لوگوں کا ایک پاسورڈ ہے۔ یہ پاسورڈ آپ لوگوں کے پاس جب تک سیو پڑا رہے گا، ٹھیک ہے، جب آپ لوگ والٹ بنا دیتے ہو، آپ لوگوں کو پاس سامنے یہ 12 کی شو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے فرصت میں آپ لوگوں نے پیپر پین پکڑ کے یہ 12 کی 1 سے لے کے 12 تک لکھنے ہیں، کوئی بھی سپیلنگ کی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ لوگ جو کسی قیمتی چیز کا آپ لوگ خیال کرتے ہو، اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو سنبھال کے رکھنے ہیں۔ یہ کسی بندے کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرنے۔ اگر آپ لوگوں نے یہ 12 کی کسی بندے کے ساتھ شیئر کر لی اور یہ 12 کی کسی اور بندے کو پتہ چل گیا، تو وہ آپ لوگوں کے والٹ سے چوری کر سکتا ہے۔ جس طریقے سے آپ لوگ کسی کو اپنا اے ٹی ایم پن بتاؤ اور اس کو اپنا اے ٹی ایم کارڈ پکڑاؤ کہ یہ آپ لے لو، تو اس کا بھی مثال ایز اٹ از اس طریقے سے ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ پرساج کی جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، جتنی بھی ارننگ ہوتی ہے، اس کو وڈرا نہیں کرتے ہم لوگ، وہ آٹومیٹکلی آپ لوگوں کے اسی والٹ میں آ جاتی ہے، جو آپ لوگوں کے لیے بینک اکاؤنٹ کی طرح کام کر دیتا ہے۔ 12 والٹ سنبھال کے رکھ لیا آپ لوگوں نے، والٹ کریٹ ہو گیا۔ اب کیا ہوگا نیکسٹ سٹیپ؟ کرنسی لینے۔ یہاں پہ ہم جو بیسیکلی پرساج بی یو ایس ڈی پہ کام کر رہے ہیں، تو پرساج بی یو ایس ڈی کے لیے ہمیں 2 کرنسی چاہیے ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے مین کرنسی بی یو ایس ڈی۔ بی یو ایس ڈی کیا چیز ہے؟ یو ایس ڈی جو ہے یہ ڈالر کی ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے، اور بی کا مطلب ہے بائنانس۔ تو بائنانس کا یہ ایک سٹیبل کوائن ہے، اس کی ویلیو ہمیشہ امریکن $1 کے برابر ہوتی ہے۔ اور دوسری کرنسی ہمیں چاہیے ہوتی ہے سمارٹ چین، BNB۔ اب یہ ہمیں کیوں چاہیے؟ ہم کام تو کر رہے ہیں پرساج بی یو ایس ڈی پہ، تو ہمیں یہ دوسری کرنسی کیوں چاہیے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو یہاں پہ وضاحت کر لوں۔ جب بھی ہم کسی ہائی وے پہ سفر کرتے ہیں یا موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ٹول پلازے بنے ہوتے ہیں۔ ٹول پلازے اس لیے بنے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کی سروسز یوز کی ہے، وہ سروسز چارجز ہم سے لیتے ہیں، اور وہ چارجز کیا ہوتے ہیں؟ ٹیکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بینک میں کسی نے کوئی چالان بھرنا ہے تو وہ چالان کے بھی ہم سے ایکسٹرا کچھ نہ کچھ پیسے لیے جاتے ہیں۔ زونگ جیز جو بھی نیٹ ورک بندہ یوز کرتا ہے، کوئی کارڈ ڈال دیتا ہے، ریچارج کر لیتا ہے، کوئی بیلنس ڈال دیتا ہے، تو 100 کا کارڈ ڈالنے پہ 90 آتا ہے، 80 آتا ہے، جتنے بھی آتے ہیں وہ باقی کیا ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں سے سروس چارجز کاٹ دیے جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم بلاک چین کا جو ہے، سمارٹ چین کا، ان کے سروسز یوز کر رہے ہیں، تو وہ ہم سے کچھ نہ کچھ چارج تو کرے گا۔ اور یہ چارج اس صورت میں وہ لوگ یوز کرتے ہیں کیونکہ ٹیکنالوجی ہے بیسیکلی بلاک چین، یہاں پہ خرابی آ سکتی ہے۔ تو خرابی جب آ جاتی ہے، یا ان لوگوں نے کوئی چیز ڈیولپ کرنی ہوتی ہے، یا کوئی چیز موڈیفائی کرنی ہوتی ہے، جو بھی کرنا ہوتا ہے، وہ پیسے جو ہم سے نیٹ ورک پیس کے لیے جاتے ہیں، وہ اسی کام میں پھر وہاں پہ یوز ہوتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب
यहाँ पे हमें करेंसी कितनी चाहिए होती है? बेसिकली पुरसाज में एंट्री जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 की $10 से होती है। 10 BUSD है तो मतलब है 10 अमेरिकन डॉलर है, और ऊपर हम सिर्फ $3 नेटवर्क पीस के लिए देते हैं। लेकिन वो $3 पूरे यूज नहीं होते हैं। जब भी आप लोग एंट्री कर लेते हो हम $3 देते हैं, लेकिन जब आप लोगों की एंट्री हो जाती है, आप लोग बैक आके अपना वॉलेट चेक करोगे तो ये BUSD जो है ये पूरे के पूरे कट गए होते हैं, क्योंकि हमारी करेंसी BUSD यूज होती है। लेकिन ये $3 में से या $1.5 कट गया होता है, या $1 कट गया होता है, या उससे थोड़ा बहुत बाकी आप लोगों के वॉलेट में सिक्योर पड़ा होता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये करेंसी हम कहाँ से लेंगे? तो अगर किसी बंदे के पास बाइनेंस का एक्सेस है, किसी का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, जो भी है, तो वो बाइनेंस में अकाउंट बना के ये करेंसी खुद भी परचेज कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा नहीं ले सकता तो फिर हम क्या करते हैं, उनके लिए हमने बड़ा काम आसान किया हुआ है। उसका अप्लाइनर जो होता है, जिसके लिंक से उसने सिस्टम में ज्वाइन होना होता है, वो उसको कह देता है जेएस कैश इजी पैसा से मुझे पेमेंट कर दो, और अपने ट्रस्ट वॉलेट से आप अपना एड्रेस कॉपी कर दो। एड्रेस कॉपी करने के बाद मुझे सेंड कर दो, मैं आपको डॉलर सेंड कर देता हूँ। डॉलर सेंड करने, अब आगे क्या होगा, रजिस्ट्रेशन की बारी आएगी। जब सिस्टम में कोई बंदा ज्वाइन होता है, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था, सिर्फ $10 से सिस्टम में ज्वाइनिंग होती है। वो ऊपर के 3 इसी में काउंट होता ही नहीं है, क्योंकि वो नेटवर्क पीस है। ये एक ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे आपको किसी बंदे की स्पॉन्सर की जरूरत होगी। जैसे आप सिस्टम में ज्वाइन होना चाहते हो, आपने जहन बना दिया कि मैंने पुरसाद ज्वाइन करना है, लेकिन मैंने किसी का भी लिंक यूज नहीं करना है, मैंने खुद से सिस्टम में ज्वाइन होना है, तो आप कभी भी ज्वाइन नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्राउड फंडिंग है। क्राउड फंडिंग से मुराद ये हो गया कि यहाँ पे आपको किसी स्पॉन्सर की जरूरत होगी। इसको ऑनलाइन अर्निंग के जुबान में अप्लाइनर बोलते हैं, ठीक है। अप्लाइनर ने आपको लिंक दे दिया, और ज्वाइनिंग भी आप लोगों की ट्रस्ट वॉलेट से ही होती है। वहाँ पे एक डिसेंट्रलाइज ब्राउजर होता है, इसको डेप ब्राउजर बोलते हैं। उसी में उसका लिंक पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद सिंपल रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सिस्टम में रजिस्टर हो जाते हैं, आपके $10 जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। 2 हिस्सों में तकसीम हो जाने के बाद कहाँ गए, ये मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। मैं ज़रा पुरसाज को ओपन कर लेता हूँ, आप लोग सिर्फ इस चीज़ को देख ले कि ये पैसे जाते कहाँ हैं हमारे। हम सिस्टम में तो इंटर हो गए, ठीक है, 2 हिस्सों में पैसे तकसीम भी हो गए, लेकिन पैसे गए किधर? तो ये सारा सब कुछ मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। आप लोग ज़रा तसल्ली रख लें, और बिल्कुल मीटिंग को आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। कोई भी चीज़ स्किप कर लोगे आप लोगों का तो ये होगा, समझ नहीं आएगी। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है $5 के ऊपर एक X3 लिखा हुआ है, और एक X4 लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है पुरसाज में ये 2 मैट्रिक्स काम कर रहे हैं। एक X3 का होता है, एक X4 का होता है। $5 हमारे X3 में चले गए, हमारा $5 वाला एक लेवल एक्टिवेट हो गया, और $5 हमारे X4 में चले गए, और हमारा $5 वाला एक लेवल एक्टिवेट हो गया। ये मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है पुरसाज X3, और ये लिखा हुआ है पुरसाज X4। इसमें भी 12 लेवल है, 1 से लेके 12 तक, और इसमें भी 12 लेवल है, 1 से लेके 12 तक। हर अगला लेवल जो होता है वो पहले लेवल के डबल के बराबर होता है। जैसे पहला लेवल $5 का है, दूसरा 10 का होगा, फिर 20 का होगा, फिर 40 का होगा, फिर 80 का होगा, फिर 160 का होगा। ये डॉलर्स है। पहला लेवल $5 का है, हम सिस्टम में इंटर हो गए तो X3 में भी हमारा $5 वाला लेवल एक्टिवेट हो गया, X4 में भी हमारा $5 वाला लेवल एक्टिवेट हो गया। उसके बाद हमने ये जो दूसरे लेवल होते हैं ये हमने खुद से एक्टिवेट करने होते हैं। पहला वाला लेवल सिस्टम हमारे लिए ऑटोमेटिकली ओपन करता है, उसके बाद हमें खुद से एक्टिवेट करने होते हैं। लेवल भी हमारे एक्टिवेट हो गए। अब ये पैसे गए किसके पास, ठीक है। तो जिसके लिंक से आप ज्वाइन हो गए हो, X3 के पेमेंट उसी टाइम उसी के वॉलेट में पहुंच गए, और X4 की पेमेंट जो बंदा जिसके लिंक से आप ज्वाइन हो गए, वो जिसके लिंक से ज्वाइन हो गया है, $5 उसी के पास चले गए। अब $10 से आप सिस्टम में इंटर हो गए,
5 ایک بندے کے پاس چلے گئے، 5 دوسرے کے پاس چلے گئے، تو اس کا مطلب ہے کمپنی کا جو سسٹم جسی نے ڈیولپ کیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں کیا۔ یہاں پہ اور بھی میں آسان کر دوں، سسٹم میں ایک بندے کی انٹری سے 2 بندے کماتے ہیں۔ ایک بندہ سسٹم میں آئے گا، اس کے پیسے 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، 5 ایک کے پاس جائیں گے، 5 دوسرے کے پاس جائیں گے، اور اسی کے لیے ہمیں انتظار نہیں کرنا، رجسٹریشن ہو گئی، اسی ہاتھ اسی ٹائم وہ اپنا والٹ چیک کر لے، اسی کے والٹ میں وہ پیسے پہنچ گئے ہوں گے۔ جو ٹرسٹ والٹ میں نے آپ لوگوں کو سر ایک بتایا تھا۔ سوال، جی السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام۔ سر یہ میسیجز آ رہے ہیں، آپ تھوڑا سا وہ پڑھ لیں۔ میں نے ہر بندے کو بتا دیا ہے کہ آپ لوگ میسیجز میں نہ بولا کریں، آپ لوگوں نے بولنا ہے، آپ لوگوں کا مائک اوپن ہوتا ہے، کیونکہ میرا دھیان صرف سکرین کی طرف ہوتا ہے، میں میسیج نہیں دیکھ سکتا۔ آپ لوگ نے جس نے جو بھی بولنا ہے پلیز مہربانی کر کے، ٹھیک ہے، آپ لوگ آیا کرے اور مجھے مائک میں بتایا کرے، کیونکہ مائک میں یہ ہوگا ہر ایک بندہ سوال سن لے گا اور میں جواب دوں گا، ہر ایک بندہ جواب بھی سنے گا۔ یہ چیٹ کا آپشن کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی، نئے بندے کو تو بالکل بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ لوگوں نے جو بھی پوچھنا ہے وہ مہربانی کر کے مائک اپنا اوپن کر کے کھلے عام پوچھ لیا کرے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سنا آپ کے ایشو کو میں نے دیکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ابھی جیسے میں پلان سے فری ہو جاؤں گا یہ میں سب کے سامنے ڈسکس کروں گا ابھی، ٹھیک ہے؟ اب یہ $10 سے بندہ سسٹم میں انٹر ہو گیا، 5 ایک طرف چلے گئے، 5 دوسری طرف چلے گئے، ٹھیک ہے، سسٹم میں ایک بندہ آ گیا، اسی سے 2 بندوں نے کمائی کر لی۔ اب یہ X3 اور X4 کام کس طریقے سے کرتا ہے، رجسٹریشن کا پروسیس بھی ختم ہو گیا۔ اب ہم جائیں گے کہ X3 کس طریقے سے کام کرتا ہے اور X4 کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز میں آپ لوگوں کو کلیئر کرنا چاہوں، یہ جو آپ لوگوں کو 3 گولے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ 3 کا میٹرکس ہے۔ 2 بندوں کی پیمنٹ آپ لوگوں کے والیٹ میں آ جاتی ہے، اور تیسرے بندے جیسے ہی اس سسٹم میں آئے گا یہ ریسائیکل ہو کے خالی ہو جائے گا، پیمنٹ آپ لوگوں کے اپلائنر کے پاس جائے گی، اور یہ پھر سے آپ لوگوں کے لیے ارننگ دینے کے لیے قابل ہو جائے گا۔ اور X4 میں دیکھو تو یہ 6 بندوں کا میٹرکس ہوتا ہے، اس میں 6 گولے ہوتے ہیں، اوپر لائن میں 2 گولے، نیچے لائن میں 4 گولے۔ تو یہاں پہ یہ اوپر لائن کے 2 کی پیمنٹ کوئی بھی بندہ آپ لوگ لگا دیتا، اس کی پیمنٹ آپ لوگوں کے والیٹ میں نہیں آتی، یہ اپلائنر کے پاس جاتی ہے، اور یہ نیچے لائن میں 4 میں سے 3 کی پیمنٹ آپ لوگوں کے پاس آ جاتی ہے، اور 1 سے یہ ریسائیکل ہوتا ہے اور پیمنٹ آپ لوگوں کے اپلائنر کے پاس جاتی ہے۔ اسی کی پلیسنگ میں ابھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اب فار ایگزامپل میں سسٹم میں انٹر ہو گیا ہوں، میں نے سسٹم میں پہلا بندہ انٹر کر لیا، میری سسٹم میں پہلی انٹری ہے، وہ جس طریقے سے میں یہاں پہ پلیس کر رہا ہوں اس طریقے سے وہ آپ لوگوں کے نیچے پلیس ہوتی ہے۔ X3 میں بھی پلیس ہوتا ہے، X4 میں بھی پلیس ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ ہو گیا X3 کی پیمنٹ آ گئی میرے والیٹ میں، X4 کی پیمنٹ آ گئی میرے اپلائنر کے والیٹ میں، ٹھیک ہو گیا۔ اب سسٹم میں نے دوسری انٹری کر لی، دوسری انٹری بھی ایز اٹ از اس طریقے سے آپ لوگوں کے نیچے سسٹم میں لگتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے وہی سیم طریقہ ہے، ممبر آپ نے لگا دیا، X3 کی پیمنٹ آپ کے پاس آ گئی، X4 کی پیمنٹ آپ لوگوں کے اپلائنر کے پاس چلی گئی۔ اب سسٹم میں جیسے ہی آپ نے تیسری انٹری کر دی تو تیسری انٹری سے کیا ہو گیا، وہ بھی ایز اٹ از آپ لوگوں کا اس طریقے سے لگ گیا، لیکن جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ X3 تیسرے سائیکل میں تیسرے ممبر کے ساتھ یہ خالی ہو جاتے ہیں، پیمنٹ اپلائنر کے پاس جاتی ہے، تو یہ آپ کا اپلائنر بیٹا ہے، یہ پیمنٹ اپلائنر کے پاس چلی گئی اور آپ کا یہ لیول پھر سے خالی ہو گیا، پھر سے خالی ہو گیا۔ اب یہ آپ لوگوں نے پھر سے بھرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور یا آپ لوگوں کے یہ ڈاؤن لائن والے بندے کا پھر سے خالی ہو گیا۔ اب ممبر تو آپ لے کے آئے ہو لیکن آپ کو تو پیسہ ہی نہیں ملا X3 کا، تو آپ کو کیا ہوگا، X4 کا پیسہ آپ کے پاس آئے گا، ٹھیک ہے ہو گیا۔ سر۔ 3 ممبر آپ نے لگا دیے، ٹھیک ہے، 2 کی پیمنٹ آپ لوگوں کو X3 میں مل گئی، تیسرا ممبر لگاتے ہی اسی کی پیمنٹ آپ لوگوں کو X4 میں مل گئی۔ یہاں پہ صرف ڈائریکٹ بندے میں 3 کے سرکل سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا، اب آپ نے سسٹم میں 3 ممبر لے کے آئے، اب یہ 3 ممبر بھی آگے اپنے لیے کام کریں گے، ٹھیک ہے، تو جب یہ آگے کام کریں گے تو اس کا کیا ہوگا، جیسے فار ایگزامپل یہ آپ کا پہلا ممبر ہے، یہ پہلا ممبر جو آپ کا ہے یہ بھی تو آگے کام کرے گا نا،
3 मेंबर लेके आएगा, इसने पहला मेंबर कर दिया, ठीक है, इसने दूसरा मेंबर भी कर दिया और उसने तीसरा मेंबर भी कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जब पहला मेंबर ये करेगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है X3 की पेमेंट इसी के पास ही आएगी, और X4 की पेमेंट कहाँ जाएगी, आप लोगों के वॉलेट में आएगी, वो यहाँ पे प्लेस होगा, ठीक है, वो यहाँ पे प्लेस होगा जहाँ पे मैंने सर्कल बना दिया, वो यहाँ पे प्लेस होगा, ठीक है। अब इस सिस्टम में इसने दूसरी एंट्री भी कर दी, दूसरी एंट्री X3 की पेमेंट इसी के पास आ गई, ठीक है, आईडी नंबर 1 के पास यहाँ पे आ गई। X4 की पेमेंट कहाँ पे जाएगी, अब आप लोगों के पास जगह नहीं है इसकी, तो वो यहाँ पे आके प्लेस हो जाएगा, इसी के नीचे प्लेस हो जाएगा। पेमेंट किसके पास जाएगी, इसी बंदे के पास आ गई, ठीक है खुद। अब आपने दूसरा मेंबर भी, हाँ सॉरी, इसने तीसरा मेंबर जब सिस्टम में कर दिया, तो तीसरे बंदे से क्या हो गया, तीसरे बंदे से इसका X3 रिसाइकल हो गया, X3 रिसाइकल हो गया, तो उसने पेमेंट किसको दे दी, आप उसी के अप्लाइनर हो, पेमेंट उसने आप लोगों को दे दी, और ये आके आप लोगों के लेवल में एक मर्तबा फिर से लग गया, और X4 की पेमेंट इसी के वॉलेट में आ गई। अब ये दूसरा बंदा है, आप लोगों ने दूसरा भी बंदा बनाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है दूसरा बंदा भी आगे अपने लिए काम कर रहा होगा। जब ये 3 करेगा, ठीक है, तो X3 की पेमेंट इसके पास जाएगी, X4 की पेमेंट आप लोगों के वॉलेट में आएगी, क्योंकि आपका डायरेक्ट बंदा था। इसके X4 के जो बंदे हैं वो यहाँ पे प्लेस होंगे, ये जो 2 लाइन है, ये वाले 2 लाइन, इसके X4 के बंदे यहाँ पे प्लेस होंगे, और इसी की पेमेंट आप उसी के अप्लाइनर हो, आपके वॉलेट में आएगी, ठीक है। मतलब सर सिंपली ये है कि जितने भी बंदे आप ऐड करते जाओगे और वो जितने बंदों को ऐड करते जाएंगे उसकी पेमेंट आपके X3 और X4 में ऐड होती जाएगी। देखो मैं क्योंकि आप लोगों जैसे को वो एक मरतबा मैं थ्री आप लोगों कंप्लीट को एक होगा और उसका आपका लेवल रिसाइकल होकर दोबारा से शुरू हो मैं आप जाएगा। लोगों को एक और बात बता देता हूँ। यहाँ पे X3 में सिर्फ आप लोगों को उसकी प्रॉफिट आती है जो आप लोगों ने डायरेक्ट बनाया है, ठीक हो गया। और X4 में आप लोगों को X3 मैट्रिक के बारे में थोड़ा सा सिर्फ मैं आप लोगों को एक चीज जरा कर लूँ। X3 मैट्रिक्स ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्किंग मैट्रिक्स है, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे आप लोग काम करोगे तो ही X3 से आप लोग कमा सकते हो। X4 X4 बहुत जबरदस्त मैट्रिक्स है, वर्किंग भी है, नॉन वर्किंग भी है, और टीम वर्क भी है। मतलब इन 3 तरीकों से आप लोग X3 X4 से कमा सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने सिस्टम में 2 बंदे ज्वाइन किए हैं, अब जाहिर सी बात है वो आपके नीचे तो लगेंगे, ठीक है, दूसरा भी लग गया, अब वो यहाँ पे दूसरा बंदा भी आपका लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 बंदे आपने लगा दिए, आप आगे काम ही नहीं कर रहे हैं। अब ये 2 बंदे भी आगे काम करेंगे ना, जब ये 2 बंदे काम करेंगे तो ये आईडी नंबर 1 जब पहला मेंबर लेके आएगा, X3 की पेमेंट उसके पास जाएगी, और X4 की पेमेंट, क्योंकि ये जो बंदा लेके आता है वो X4 में आप लोगों के इसी लाइन में लगता है, और इसी लाइन में आप लोगों का जो भी बंदा लगेगा इसकी पेमेंट सीधा करके आप लोगों के वॉलेट में आएगी, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, और ये चटा बंदा जो है, इससे ये सिस्टम रिसाइकल होगा, फिर से आप लोगों के लिए अर्निंग के काबिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहले आपने वर्किंग कर दिया, X3 में आपने कमा लिया, अब आप वर्किंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपका बंदा आगे वर्क कर रहा है, ठीक है, वो X में पहला मेंबर लगा दिया था, इसकी पेमेंट आप लोगों के पास आई थी ना 1 और 2 की, तो ये पेमेंट किधर गई थी, आप लोगों के अप्लाइनर के पास गई थी। तो जाहिर सी बात है जब आप लोग आपका पहला मेंबर लेके आते हो, आप उसी के अप्लाइनर होते हो, तो X3 की पेमेंट उसी के पास जाएगी, X4 की पेमेंट आप लोगों के वॉलेट में आएगी। कभी कभार सिस्टम ये भी कर लेता है कि अब आपने 2 मेंबर कर लिए हैं, X3 में भी प्लेस हो गए, X4 में भी प्लेस हो गए, लेकिन आपका ये पहला मेंबर और दूसरा मेंबर किसी काम का नहीं है, वो काम ही नहीं कर रहे हैं, एक मेंबर भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी कमा देते हैं सिस्टम से। वो किस तरीके से कमाते हैं, अब आपने सिस्टम में तीसरी एंट्री कर दी, तीसरी एंट्री भी आप लोगों की X4 में इधर लगती है तीसरी एंट्री, अब यहाँ पे आप लोगों की तीसरी एंट्री लग गई, अब मेंबर आपका है, ठीक है, चौथी एंट्री भी आपने सिस्टम में कर दी,
اب ممبر آپ کا ہے, آپ لے کے آئے ہو, لیکن یہ جب آگے ورکنگ کرے گا, کیونکہ یہاں پہ آپ لوگوں کا میٹرکس ہی ختم ہو گیا ہے, اب یہ جب آگے ورکنگ کرے گا تو ایکس, اب فار ایگزامپل یہ آئی ڈی نمبر 3 ورک کرتا ہے, یہ آئی ڈی نمبر 3 یہ ورک کرتا ہے, تو X3 کی پیمنٹ یہ آئی ڈی نمبر 3 کے پاس جاتی ہے. لیکن اگر یہ X4 کا بندہ کہا جائے گا, یہ اسی بندے کے پاس آئے گا, آئی ڈی نمبر 1 کے پاس آئے گا, کیونکہ یہ اسی کے نیچے لگ گیا ہے, میٹرکس میں پلیس ہو گیا ہے. اب یہ آئی ڈی نمبر 2 بھی کام نہیں کر رہا, لیکن آپ کا 5واں بندہ اور چھٹا بندہ, یہ بھی جب سسٹم میں کسی بندے کو لاتے ہیں تو X3 کی پیمنٹ 5ویں اور چھٹے بندے کے پاس جاتی ہے, اور X4 کے پیمنٹ کا فائدہ ان دونوں بندوں کے پاس جاتا ہے. ایک بار اور میں آپ لوگوں کو کلیئر کر لوں ایک اور طریقے سے, کہ آپ لوگوں کے ایکسپور میٹرکس میں اوپر لائن میں 1 اور 2 پوزیشن پہ جو بھی بندہ آپ لوگوں کا لگ گیا, تو اس کے ورکنگ سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, اور اس کی پیمنٹ جو ہوتی ہے اوپر والے 2 لائن کی, اس کی پیمنٹ جاتی ہے آپ لوگوں کے اپلائنر کے پاس, تو ان کی ورکنگ کا فائدہ آپ لوگوں کو ہوتا ہے. لیکن یہ نیچے 4 کی جو لائن ہے, ٹھیک ہے, یہ نیچے 4 کی جو لائن ہے, اس کی پیمنٹ آپ لوگوں کے والیٹ میں آتی ہے, ٹھیک ہے, ان کی پیمنٹ آپ لوگوں کی والیٹ میں آتی ہے اس لائن کی. تو جب یہ لوگ ورکنگ کریں گے, اس کا فائدہ کس کو جائے گا, X4 کا فائدہ آپ لوگوں کے اوپر 1 بندے اور 2 بندے کے پاس جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے سسٹم میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں نے ایک بھی ممبر جوائن نہیں کیا ہوتا ہے, ان لوگوں نے ہزاروں ڈالر کمائے ہوتے ہیں. کس طریقے سے کمائے ہوتے ہیں, کہ ان کی پلیسنگ اس طریقے سے ہو گئی ہوتی ہے, وہ ایک ایسے ٹیم کا ممبر ہوتا ہے کہ اس ٹیم میں کام ہوتا ہے. جب سسٹم میں کام ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے سسٹم یہ بار بار ریسائیکل ہوتے ہیں, ریسائیکل ہوتے ہی پیمنٹ کسی نہ کسی بندے کے پاس جاتی ہے. کیونکہ میں نے یہاں پہ صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے, اپ لائن آپ کا اوپر بندہ, کراس لائن الٹے ہاتھ سیدھے ہاتھ, اپ اینڈ ڈاؤن اوپر نیچے, یہ کسی بندے کے پاس بھی یہ پیمنٹ جا سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ لوگوں کے اپلائنر کے پاس ہی جائے گی, یہ ٹیم میں کسی اور بندے کے پاس بھی جا سکتے ہیں یہ پیمنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ہی سمپل سسٹم ہے, بہت ہی آسان ہے, اور 100% پے آؤٹ ہے, اور 100% پے آؤٹ کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ سسٹم آٹومیٹک ہے, آپ لوگوں کو آٹومیٹک کر کے پیسہ دیتے ہیں, آپ لوگوں کو کسی کو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ مجھے وڈرا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا اس کی لاسٹنگ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ کتنا عرصہ چلے گا, تو جب تک دنیا رہے گی, ٹھیک ہے, جب تک دنیا میں بلاک چین ٹیکنالوجی رہے گی, جب تک دنیا میں انٹرنیٹ رہے گا, جب تک دنیا میں کمپیوٹر رہے گا اور موبائل رہے گا, یہ سسٹم آپ لوگوں کے لیے کام کرتا رہے گا. یہ زندگی میں کبھی بند بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ جس نے اس کو بنایا ہوا ہے نا, وہ بھی اب چاہے تو اس کو بند نہیں کر سکتا. چلو اس نے اپنے سسٹم تو بند کر دیا, اپنے موبائل سے بند کر لیا, لیکن آپ کے موبائل میں جو سسٹم بند چل رہا ہے وہ کیسے بند کرے گا, میرے موبائل میں جو سسٹم چل رہا ہے اس کو کیسے بند کرے گا. تو یہ ایک واحد ایسا سسٹم ہے کہ جو بھی اس سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے, سمجھ لو وہی بندہ اس کا مالک بن جاتا ہے, کیونکہ سارا سب کچھ آپ نے خود اپنے اشاروں سے چلانا ہے, جیسے آپ اس کو چلانا چاہو آپ لوگ اپنی مرضی سے اس کو چلا سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو ابھی کے لیے اتنا ہی. ٹھیک ہے, باقی انشاءاللہ ہم ڈیلی, ہماری رات کو بھی میٹنگ ہوتی ہے, ایک دوپہر کو 3 بجے ہوتی ہے اور ایک رات کو 9 بجے ہوتی ہے. کوشش کر لیا کرے, اگر کوئی بندہ ہے وہ نیا ہے, نیا بندہ ایک دم کر کے نہیں سیکھتا, کیونکہ اگر کوئی بندہ اسکول میں بھی داخل ہو جاتا ہے تو پلے گروپ, پھر نرسری, پھر KG, پھر کلاس 1 کلاس 2, اس طریقے سے وہ آگے اپ گریڈ ہوتا ہے. تو ایک بندہ اگر ایک کلاس لے لیتا ہے اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. آپ لوگ دوسری کلاس لے لو, تیسرا لے لو, چوتھا لے لو, اور پھر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہوتا ہے, کسی چیز کی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے, تو سوال و جواب کا بھی ہمارا سیشن ہوتا ہے. اب یہ سوال و جواب کا سیشن شروع ہو جائے گا, اگر کسی کو کوئی چیز کی سمجھ نہیں ہے وہ اب پوچھ سکتے ہیں. ہمارے پاس صرف 6.5 منٹ ہے, 6.5 منٹ کے بعد یہ میٹنگ آٹومیٹیکلی کلوز ہو جاتی ہے. کلوز ہونے کے بعد میں نے دوبارہ آنا ہوگا, دوبارہ آ کے آپ لوگوں نے ایز اٹ از جو لنک آپ لوگوں کو ملا ہے اسی لنک پہ کلک کرنا ہے, اور میٹنگ میں آپ لوگ پھر سے انٹر ہو سکتے ہو. اور وہ سیشن صرف سوال و جواب کا ہوگا, جس کا جو بھی ایشو ہو, کوئی بھی ہو, ہم سب کے سامنے اس کا مسئلہ سالو بھی کریں گے اور سنیں گے. جی, جس کا کوئی سوال ہے اب وہ پوچھ سکتے ہیں, اپنا مائک اوپن کر کے سوال کر سکتے ہیں.
ہے کسی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی تو پہلی دفعہ ہی جوائن کیا میٹنگ نا نیم سنا تھا آپ کا ٹھیک ہے تو جیسے آپ نے بتایا 3x4x کا یہ ٹھیک ہے جب بندہ ایڈ ہو جاتا ہے وہ فرسٹ لیول پر تو دونوں ٹھیک ہے. اوپن ہو جاتے ہیں نا یا پھر دونوں کیا ایک ہوتے ہوتا ہیں؟ ہے اوپن 3x اور 4x اس پرسن کے دیکھو ریسپیکٹ میں. سسٹم میں جو بھی بندہ انٹر ہو جاتا ہے نا، سسٹم اس کے لیے X3 اور X4 دونوں میٹرکس آٹومیٹیکلی اوپن کرا کے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد X4 میں بھی 12 لیول ہے. اس کے بعد ہم نے وہ مینولی خود سے ایکٹیویٹ کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پہلا لیول سسٹم ہمیں خود سے دیتا ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی لیول ہوتے ہیں وہ سسٹم ہمیں خود سے نہیں کرا کے دیتا، وہ ہم نے خود سے ایکٹیویٹ کرنے ہوتے ہیں. جتنے آپ لوگ لیول آگے جاؤ گے، آپ لوگوں کی ٹیم آپ کو فالو کرتے جائے گی. جیسے فار ایگزامپل آپ لیول 2 پہ کھڑے ہیں، یہ لیول 2 پہ کھڑے ہیں، تو اگر آپ کے ڈاؤن لائن میں کوئی بھی بندہ یہ لیول 2 ایکٹیویٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو $10 دے رہا ہے. اگر آپ یہ لیول 3 پہ کھڑے ہوئے ہو اور آپ کے ٹیم میں سے کوئی بندہ یہ لیول 3 جوائن کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو $20 دے رہا ہے. لیول 4 پہ آپ کھڑے ہو، آپ کی ٹیم میں کوئی بھی بندہ لیول 4 ایکٹیویٹ کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو $40 دے رہا ہے. اس طریقے سے یہ 12واں سلاٹ دیکھو $9,900 12 بھی ایکٹیویٹ ہے، اور آپ کے ڈاؤن لائن میں کوئی بھی بندہ لیول 12 ایکٹیویٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو $9,900 دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سسٹم کے بہت زیادہ بینیفٹ اور بہت زیادہ فائدے ہیں. جب آپ لوگ اس سسٹم میں جوائن ہو جاتے ہو تو پریکٹیکلی کرنے سے آپ لوگوں کو بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اب کسی کا کوئی دوسرا سوال ہے؟ جو بھی بندہ نیا ہے، کچھ بھی ہے، سوال پوچھ لیا کرے آپ لوگ. جی بھائی ملک صاحب، کوئی سوال السلام ہے آپ علیکم. کا؟ جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ جی جب پوچھ. دوسرا ہم ہیلو جی 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 آواز آ رہی ہے آپ کی. ہیلو جی جی آواز آ رہی ہے، آپ پوچھ لیں. باجی آپ کی آواز آ ہیلو رہی ہے. آپ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، ہم سن رہے ہیں. آپ نے جو جی کہنا ہے السلام آپ کہہ علیکم. سکتی ہیں. جب جب نیا لیول ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے دوبارہ ہمیں پرچیز کرنا پڑتا ہے. دیکھو آپ لیول 1 سے جوائن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے 2 ممبر ایڈ کر دیا، 3 ممبر ایڈ کر دیا. اب آپ کے والیٹ میں اتنے پیسے ہیں کہ آپ اس سے اگلا لیول ایکٹیویٹ کر رہی ہے. جب آپ نے اس سے اگلا لیول ایکٹیویٹ کر دیا، ٹھیک ہے، تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ کے ٹیم میں بھی کوئی بندہ وہ لیول ایکٹیویٹ کرے گا، وہ آگے آئے گا. کیونکہ آپ نے جب کسی کو جوائن کرا دیا تو جوائن کرانے کے بعد کیا ہوگا، وہ بھی آگے اپنے لیے کام کرے گا. جب وہ کام کرے گا وہ بھی آئے گا اسی لیول 2 میں ایکٹیویٹ کرنے کے لیے. تو جیسے ہی وہ لیول 2 ایکٹیویٹ کرے گا اس کا مطلب ہے وہ آپ کو $10 دے رہا ہے. سمجھ آ گئی اوکے. آپ لوگوں کو؟ جی میں جی آپ کو پریکٹیکلی بھی ایک طرح سے سمجھا دیتا ہوں، آپ اس چیز کو ذرا دیکھ لیں. اگر میں ایک بار کر کے نا میٹنگ چھوڑ رہا ہوں، میٹنگ کا چھوڑنے کے بعد آپ لوگوں نے ایز اٹ از واپس میٹنگ میں آنا ہے. ٹھیک ہے. اسی لنک سے سیم لنک سے آپ لوگ واپس جاؤ. یہ جس سوال کیا یہ میں آپ لوگوں کے لیے کلیئر کر دوں. 3 ممبر سے آپ کے پاس کتنے آ گئے؟ 2 کی پیمنٹ آپ لوگوں کے پاس X3 کی آ گئی ہے. $10 مطلب آپ لوگوں کو X3 سے آ گیا، اور $5 آپ لوگوں کو X4 سے آ گیا. اب آپ کے پاس $15 ہے. ٹھیک ہے. $15 آپ کے پاس والیٹ میں ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہوگا، یہ 10 والا لیول آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے. جب آپ نے اس کو 10 والا لیول ایکٹیویٹ کر دیا، آپ کے پاس پیچھے والیٹ میں کتنا رہ گیا؟ $5 رہ گیا ہے اب آپ کے پاس. اب آپ نے سسٹم میں ظاہر سی بات ہے انٹریاں کی ہے،
تو اب یہاں پہ کیا ہوگا، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا سسٹم میں جب آپ لوگ تیسری انٹری کر لیتے ہو، تیسری انٹری کے بعد یہ X3 آپ لوگوں کا خالی ہو جاتا ہے، پیمنٹ اپلائنر کے پاس چلی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا، اور آپ لوگوں کا یہ لیول پھر سے آپ لوگوں کے لیے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اب یہ لیول آپ لوگوں کے لیے پھر سے ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ لیول آپ لوگوں کے لیے پھر سے ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. اب یہاں پہ کیا ہوگا، آپ کا پہلا ممبر، ٹھیک ہے، یہ پہلا ممبر اس نے پہلی انٹری کر دی، دوسری انٹری بھی کر دی، اور تیسری انٹری بھی کر دی. ٹھیک ہے، اب اس کی 3 انٹریاں ہو گئی ہے. 3 انٹریز کے ساتھ کیا ہو گیا، جیسے آپ نے 3 بندوں سے $15 کما لیے، تو اس نے بھی 3 ممبر سے $15 کما لیے اور $15 اس نے آپ کو دے دیے. ٹھیک ہو گیا نا. ایک مرتبہ اس نے آپ کو X3 میں پیسہ دے دیا، تو جب وہ X3 میں آپ کو پیسہ دے گا، یہ آپ کے پاس ادھر پھر سے لگ جائے گا. جب یہاں پہ لگ گیا تو اس نے آپ کو X3 میں بھی $5 دے دیا. اب ظاہر سی بات ہے، اب یہ آگے پروموٹ ہوگا، $10 والا بھی لے گا، $10 والا لے گا تو یہ یہاں پہ جیسے ایکٹیویٹ ہو گیا، اس نے آپ کو $10 بھی دے دیا. جب 10 اور 5 ملا کے کتنا ہو گیا، اس نے آپ کو $15 دے دیا. ٹھیک ہے، سسٹم میں اس نے 3 انٹریاں کر دی. 3 انٹریاں کرنے کے بعد کیا ہو گیا، اس نے $15 کما لیا. $15 کمانے کے بعد اس نے آگے والا لیول ایکٹیویٹ کر دیا. آگے والا لیول ایکٹیویٹ کرتے ہی اس کے والیٹ میں $5 رہ گئے، لیکن آپ کے پاس اس کے $10 بھی آ گئے اور پہلے لیول والے $5 بھی آ گئے، تو ٹوٹل 15 آپ کے پاس ایک بندے سے آ گئی. دوسرا بھی اس طریقے سے جب 3 کر لیتا ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کو $15 دے دیتا ہے جب وہ دوسرا والا لیول ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں. 15 کتنے ہو گئے، 30 ہو گئے. یہ صرف X3 کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کا اگلا لیول 20 کا ہے. ٹھیک ہے، یہ اگلا لیول آپ کا 20 کا ہے. جیسے ہی یہ 20 والا آپ نے ایکٹیویٹ کر دیا، وہ پیسے کس کے پاس چلے گئے، آپ لوگوں کے اپلائنر کے پاس چلے گئے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیچ والیٹ میں کتنا رہ گیا ہے، صرف $10 رہ گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ 20 والا بھی کر دیا. اب یہ جب آگے آپ کا پہلا ممبر، دوسرا ممبر یا تیسرا ممبر، یہ جب بھی یہ 20 والا والیٹ ایکٹیویٹ کرے گا، اس کی پیمنٹ سیدھا کر کے آپ لوگوں کے والیٹ میں آتی رہے گی. اور یہ پیچھے جتنے بھی لیولز آپ لوگوں کے ایکٹیویٹ ہے، یہ والا اور یہ والا، یہ آپ لوگوں کو لائف ٹائم ارننگ دے گا. مطلب یہ کبھی بند نہیں ہوگا. جیسے میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل بتا دیتا ہوں، دکھا دیتا ہوں لائیو، آپ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں، آپ لوگوں کو تب سمجھ آئے گی. یہ والا لیول جو ہے، لیول 1، اس نے مجھے 11 مرتبہ ارننگ دی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ لیول 1 سے $10 کی ارننگ آتی ہے، اس کا مطلب ہے اس نے مجھے 11 مرتبہ $10 دیے ہیں. اس لیول نے مجھے 5 مرتبہ $20 دیے ہیں. اس لیول نے مجھے 4 مرتبہ $40 دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیول نے مجھے 2 مرتبہ $80 دیے ہوئے ہیں. اس لیول نے مجھے 2 مرتبہ $160 دیے ہوئے ہیں. اس لیول نے مجھے 1 مرتبہ $320 دیے ہوئے ہیں. اور X4 کی میں اس لیول نے مجھے 6 مرتبہ $15 دیے ہوئے ہیں. اس نے مجھے 3 مرتبہ $30 دیے ہوئے ہیں. اس نے مجھے 1 مرتبہ $60 دیے ہوئے ہیں. اور اس نے مجھے ابھی تک $120 دیے ہوئے ہیں. اور اس نے مجھے ابھی تک کتنے دیے ہوئے، 80 ضرب 3 کتنے بن جاتے ہیں، تقریباً یہ بن جاتے ہیں 80 اور 80 160 اور 240 اس نے مجھے دیا ہوا ہے. اور اس نے ابھی تک مجھے کتنا دیے ہوئے، $320 دیا ہوا ہے. تو یہ ٹوٹل ملا کے 3 مہینے اس پلیٹ فارم کو ہو گئے ہیں. صرف اسی ایک آئی ڈی کی میں بات کر لوں تو 3 مہینے کے اندر اسی ایک آئی ڈی نے مجھے $2515 دیے ہوئے ہیں. $2515 میں کس طریقے سے دیے ہوئے ہیں کہ $1560 یہاں سے میں نے جو ورکنگ کی ہے اسی کے مد میں کمائے ہوئے ہیں، اور $955 جو میرے ٹیم میں آگے بندے کام کر رہے ہیں، میں نے اس کے مد میں یہاں سے کمائے ہوئے ہیں. صرف ایک اکاؤنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، میں 5 اکاؤنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوں. آلموسٹ میں نے سسٹم سے ابھی تک 10,000 سے زیادہ ڈالر 3 مہینے کے اندر کمائے ہوئے ہیں. تو میں اگر اسی ایک اکاؤنٹ کی بات کر لوں تو اگر 2515 بھی میں
आज के हिसाब से डॉलर में ज़रब दे दूं, ठीक है, 178 का एक डॉलर हम काउंट कर लेते हैं आज के दिन में, तो ये 4,47,670 रुपए बनते हैं। अगर मैं टोटल 5 अकाउंट्स की कैलकुलेशन कर दूं तो 10,000 के हिसाब से मैं आप लोगों को बता देता हूं। ज़रबी 178, तो मैंने 3 महीने के अंदर 17,80,000 रुपए इसी सिस्टम से बना लिए। अब 17 लाख को 3 पे तकसीम कर दो तो ये मंथली कितना बन जाता है, समझ लो मैंने काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तकरीबन 6 लाख रुपए मैंने पर मंथ भाई यहाँ से सिस्टम से बनाया हुआ है। जी भाई, आप सबको इस तरह बता रहे हैं, एफडीआई वाले पीछे लग जाएंगे। नहीं, एफबीआई वाले क्यों पीछे लग जाएंगे? मैंने कहना है देखो हमारा टैक्स तो फिर हमने आपकी जान छोड़नी। देखो एक और बात है, हम कोई सेंट्रलाइज काम नहीं कर रहे, और ये हम खुद अकेले नहीं कर रहे, पूरा पाकिस्तान कर रहा है, ठीक है। हम तो इसकी इतनी वो भी नहीं कर रहे। आप लोग वकार जका को देखो, वकार जका तो मीडिया टीवी चैनल्स पे बैठ बैठ के क्रिप्टो का खेल खेल रहा है, ठीक है। तो हमारी हुकूमत इतनी वो नहीं है कि वो कुछ करेगी, और ये तो एक ऐसी सिस्टम है कि ऑलमोस्ट पूरे दुनिया में ये सिस्टम चल रहा है। सिर्फ हम पाकिस्तानी जो सिर्फ अपोजिशन वाले हैं वो इस चीज़ के खिलाफ है कि अगर ये सिस्टम आ गया तो हमारी चोरी चुकारी बंद हो जाएगी, वो इसी चीज़ के खिलाफ है। बाकी क्योंकि ये एक सॉफ्ट एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप किसी से चोरी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो एफबीआई वाले कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, इसकी आप लोग टेंशन ना लें। अब मैं हारिस की तरफ जाऊंगा। जी हारिस भाई, आपका कोई सवाल है? जी सर, मेरा सवाल है, अच्छा सर, अगर हम लेवल 20 से अगर आप ओपन करें तो हो सकता है सर वर्क, या लेवल अब 1 से देखो शुरू करना पड़ता? देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सिस्टम में आप लोग जब भी इंटर होते हो ना, तो सिस्टम आप लोगों को क्या करता है, लेवल 1 ओपन करके दे देता है, ठीक है। उसके बाद आपने ये लेवल भी एक्टिवेट करना होगा, ये लेवल भी एक्टिवेट करना होगा, इसका मतलब है आपके 2 लेवल एक्टिवेट हो गए। आपने तीसरा लेवल भी एक्टिवेट करना है तो ये भी एक्टिवेट करना होगा, ये भी एक्टिवेट करना होगा, तो इसका मतलब है आपके 3 लेवल एक्टिवेट हो गए। मैंने एक कैलकुलेशन बनाई हुई है, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा है ना? जी सर। एक कैलकुलेशन मैंने बनाई हुई है, मैं आप लोगों को सिर्फ उसके बारे में अभी आज बताऊंगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोग 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल से ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके फायदे कितने होते हैं, वो फायदे मैं बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे मैं हर एक बंदे को लेवल 1 से नहीं ज्वाइन कराता, मैं किसी को बोलता हूँ भाई अगर आप इन्वेस्ट तो लेवल 7 से कर लो, इससे थोड़ा कम कर सकते हो, लेवल 4 लेवल 5 से आप लोग ज्वाइन कर लो। तो ये मैंने यहाँ पे एक वो बनाया हुआ है। अब ये देखो, आप लोगों को नजर आ रही है, लेवल 1 की टोटल ज्वाइनिंग के लिए हमें $13 चाहिए होते हैं, ठीक हो गया। लेवल 2 की टोटल ज्वाइनिंग के लिए हमें $35 चाहिए होता है। अब अगर हम लेवल 1 की ज्वाइनिंग करते हैं, ठीक है, तो हमें सिर्फ $5 मिलता है। अगर कोई बंदा हम लेवल 2 से स्टार्ट कर ले और हम लेवल 2 की ज्वाइनिंग लेके आते हैं, हमें $15 मिलेगा। अगर हम लेवल 3 ज्वाइन करते हैं, हम $76 से लेवल 3 ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी बंदे को लेवल 3 में लाएंगे तो हमें कितना डॉलर मिलेगा, $35 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, $157 से हम लेवल 4 एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लेवल 4 में किसी बंदे को लेके आएंगे तो एक बंदे का हमें $75 मिलेगा। इस तरीके से लेवल 5 $320 से एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर हम लेवल 5 में किसी बंदे को लेके आएंगे तो हमें कितना डॉलर मिलेगा, ये मैं आप लोगों को यहाँ से पुरसाज की कैलकुलेटर खोल के दिखा देता हूँ। इसमें अपना कैलकुलेटर होता है, ये आप लोग देख लो, आप लोगों को $155 मिलेगा, ठीक है। अगर आपने लेवल 6 से खुद ज्वाइन किया है, $640 आपने इन्वेस्ट किया है, और आप लेवल 6 की एक बंदे की ज्वाइनिंग लेके आते हैं तो आप लोगों को कितना मिलेगा, $315 एक मेंबर का आप लोगों को मिलेगा,
ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے آپ لوگ جتنے بھی فار ایگزامپل آپ اگر لیول 3 پہ کھڑے ہوئے ہو تو آپ یہ کوشش نہ کرنا کہ میں صرف لیول 1 کی جوائننگ لے کے آؤں. آپ کوشش کرنا میں ساتھ لیول 2 کی جوائننگ بھی لے کے آؤں, لیول 3 کی بھی لے کے آؤں. تو جتنا آپ لوگ آگے اپ گریڈ ہوتے جاتے ہو آپ لوگوں کی ارننگ جو ہوتی ہے وہ انکریز ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر میں یہاں پہ 12 لیولز کی بات کر لوں تو X3 کے 12 لیولز ٹوٹل ملا کے $19,925 سے اوپن ہو جاتے ہیں. لیکن ایک سائیکل میں اگر یہ ایک بار بھر جائے تو آپ لوگوں کو $60,000 دیتا ہے. ایکسپور کی میں بات کر لوں تو ایکسپور کے 12 لیول بھی $19,925 سے اوپن ہوتے ہیں, لیکن یہ آپ لوگوں کو $80,000 ایک سائیکل میں دے دیتا ہے. اور یہ سائیکل اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کچھ آپ لوگ کام کرو گے, کچھ آپ لوگوں کے ٹیم ممبر کام کرتے رہیں گے, تو آپ لوگوں کا یہ لیول سائیکل ہو جاتا ہے. اب سائیکل کیا چیز ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ بتایا تھا کہ ہر تیسرے ممبر کے بعد آپ لوگوں کا سسٹم خالی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے یہ سسٹم کام کر رہا ہے. تو آپ لوگ جتنے سے بھی سٹارٹ کرنا چاہو پھر کوشش کر لیا کرو کہ آگے بھی آپ لوگ اتنے بندے اتنے انویسٹمنٹ کا بندہ لے کے آؤ گے. جیسے آپ نے خود $50 سے شروع کیا تو آپ کوشش کر لو کہ میں اپنے ڈاؤن لائن میں $50 کا ہی بندہ لے کے آؤں کہ مجھے زیادہ ارننگ ہو جائے اور میں آگے جلدی پروموٹ ہو جاؤں. اور کسی کا کوئی سوال؟ سر میں اس میں ورکنگ کیسے کرنی پڑتی ہے؟ آپ ابھی میٹنگ میں تھے؟ یس. میٹنگ میں تھے تو میں نے میٹنگ میں سارا کچھ بتا دیا. اس میں ورکنگ یہ ہے کہ یہ ہے ملٹی مارکیٹنگ. ملٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ. اس میں آلموسٹ دیکھو 12 لیول X3 میں ہے, 12 لیول X4 میں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ کہاں سے ورک ہوتا ہے, ہم نے یہاں پہ سسٹم میں بندے ممبر جو ہوتے ہیں کسٹمر ہوتے ہیں وہ ہم نے سسٹم میں لا کے ایڈ کرنے ہیں کیونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ پہ ہے. ٹھیک ہے. تو دنیا میں دیکھا جائے کوئی بھی ایسا بزنس نہیں ہے جس کے لیے کسٹمر ضروری نہ ہو. ہر ایک بزنس کے لیے کسٹمر چاہیے ہوتا ہے. سب سے پہلا کام ہوتا ہے بزنس شروع کرنے کے لیے پیسہ. آپ نے بزنس شروع کر دیا, اب آپ نے بزنس شروع کر دیا ہے لیکن آپ نے دکان بند کی ہوئی ہے, آپ نے آفس بند کیا ہوا ہے, تو آپ کا بزنس آپ کو $1 بھی نہیں دے رہا. لیکن جب آپ نے دکان کھول لیا, آپ نے آفس کھول لیا, آپ کے پاس کسٹمر آئے گا. ٹھیک ہے. تو کسٹمر سے آپ کو منافع ہوگا. ٹھیک اس طریقے سے اسی بزنس کے لیے بھی آپ کو کسٹمر چاہیے ہوتا ہے, تب جا کے آپ یہاں اسی سسٹم سے کچھ کما سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور کسی کا کوئی سوال؟ یہ کسی نے ابھی کوئی سوال کیا ہوا تھا, اب پتہ نہیں وہ لڑکی کہیں غائب ہو گئی ہے. اس نے چیٹ میں مجھے لکھ کے بھیجا ہوا تھا, اب وہ ہے نہیں, میں اسے بلا لیتا ہوں میٹنگ میں. ٹھیک ہے. آپ لوگ ذرا کسی نے کوئی سوال پوچھنے ہیں تب تک آپ لوگ سوال پوچھ لیں اور آپ لوگ مہربانی کر کے کر دیں, کوئی سوال پوچھ لیں. کیوں لڑتا ہے آپ؟ سر ہم اس میں میکسیمم کتنے بندے ایڈ کر سکتے ہیں؟ جتنا آپ کا دل کرتا ہے. تو لیول 1 میں ہم 3 بندے کر سکتے ہیں. دیکھو نا لیول 1 میں آپ نے 3 بندے ایڈ کر دیے کہ وہ ریسائیکل ہو گیا, تو آپ چوتھا بندہ لے کے آؤ گے تو وہ بھی آپ کو ارننگ دے گا نا. آپ کا تو لیول خالی ہو گیا, پھر سے بھرے گا. لیول 4 آپ میں بھی چاہے اتنا جو 100 لیول ہاں آپ چاہے 100 لے کے آؤ, 200 لے کے آؤ, 400 لے کے آؤ, 500 لے کے آؤ, جتنے آپ بندے لے کے آنا چاہو گے ہر ایک بندے کا آپ کو پروفٹ ملے گا. سر وہ جو بندہ لے کے آئے گا جو $10 کا نام انویسٹ کرے گا وہ $5 X3 میں X4 میں جائے گا, اس طرح سے بڑھتا رہے گا سارا. دیکھو سسٹم میں جب کوئی بندہ آ جاتا ہے نا, ٹھیک جی. ہے, جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا, ایک بار پھر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے X3, اس میں ہمیں ورکنگ کرنی ہوتی ہے, اور ایک ہوتا ہے X4, اس میں ہمیں ورکنگ بھی کرتے ہیں اور نان ورکنگ پروفٹ بھی آتا ہے ہمیں, اور ٹیم ورک سے بھی آ جاتا ہے. X3 کا جب بھی آپ بندہ لے کے آتا وہ تو آپ کا لگے گا لازم ادھر ہی لگے گا کسی پوزیشن پہ. لیکن X4 میں آپ جو بھی بندہ لے کے آتے ہو اگر اسی اوپر والے پوزیشن پہ لگ گیا, ٹھیک ہے, تو اس کی پیمنٹ آپ لوگوں کے پاس نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ کا ڈائریکٹ ممبر فار ایگزامپل یہاں لگ گیا تو اس کا مطلب ہے آپ کو X4 کی پیمنٹ بھی ملے گی, X3 کی پیمنٹ بھی ملے گی.
ठीक है, 10 का बंदा आप लेके आए हो, लेकिन वो आपके पास इसी पोजीशन में जगह है, सिर्फ ये नीचे वाली पोजीशन में, वो इसी पोजीशन में किसी जगह पे लग गया और X3 में या ये पहले पोजीशन पे लग गया या ये दूसरी पोजीशन पे लग गया, तो इसका मतलब है X3 की पेमेंट भी आपके पास आ गई, X4 की पेमेंट भी आपके पास आ गई। अब मैं जरा सना से एक सवाल पूछूंगा, सना ने कोई मैसेज किया था। जी सना, आप पूछ ले, क्या इशू था आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी सर, मैंने ये सबको बताना भी था और मैं खुद भी हैरान हूँ कि एक अपलाइनर हो के और इतना कैसे कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा उनको एक्सपोज भी करना चाह रही थी क्योंकि मैं खुद बहुत परेशान हूँ। ठीक है, हुआ आप ये मुझे था सर बताओ कि आपका सबसे पहले मसला क्या हो गया था? सर हुआ ये है कि मैंने जो है वो बिटकॉइन मंगवाने थे, ठीक है। तो मैंने ठीक उनको है, कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप, बल्कि मेरी उनके एक्सचेंजर से भी बात होती रहती थी क्योंकि जाहिर है वो मेरे अपलाइनर के एक्सचेंजर हैं, तो जाहिर है बंदे को ट्रस्ट तो होता ही है ना। तो ठीक है। मैंने उनको कहा कि सर आपकी आपको आवाज मैं, थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, आप अगर हैंड फ्री लगाई हुई है तो हैंड फ्री जरा मुंह के पास कर ले कि सारे बंदे क्लियर सुन ले। सर मैंने हैंड फ्री नहीं लगाई हुई और मैं वैसे ही बात करी। ठीक है, जी अब हाँ ठीक अभी है। आप, जी जी अब ठीक है, हाँ बोले। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे जो है वो बिटकॉइन चाहिए 5000 के, ठीक है। ठीक है, तो मैंने उनको 5000 जो है वो उसी दिन मैंने उनको सेंड कर दिया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उसी दिन या आई थिंक अगले दिन को उन्होंने एक्सचेंजर से मुझे मतलब वो लाइन पे ले आए और उन्होंने कहा कि ये आपके सामने जो है वो आपने जिस वॉलेट में करानी है तो आपको वो आपकी आवाज कभी स्लो हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, ये क्या मसला है? क्योंकि हम जो है आपकी कुछ आवाज ऊंची सुनते हैं, कुछ आवाज हमें बिल्कुल समझ ही नहीं आती। आप मोबाइल को किसी एक जगह पे करके बोल लो। जी सर। तो अभी आपके अप्लाइनर ने आपको पैसे तो ले लिए, लेकिन आपको बिटकॉइन नहीं दिए हैं। जी सर, उन्होंने पैसे ले लिए मुझसे और मेरे पास सारी कन्वर्सेशन भी है और सब कुछ है। तो वो उन्होंने ले लिए थे और वो पूरा तकरीबन 1.5 महीना हो गया। तो वो मुझे जो है वो उसके बिटकॉइन उन्होंने मुझे नहीं भेजे, या वो फिर एट द एंड मैंने उनको ये भी कहा कि मुझे पेमेंट वापस कर दें, ठीक ठीक है। है, तो वो भी उन्होंने मुझे वापस नहीं किया। अब मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम लोगों को ये पता चल जाए कि कोई उनकी टीम कम से कम ज्वाइन ना करे। आप पुरसाज ट्रोन में किसके साथ काम कर रही थी? जी सर, मैं तो मुदस्सर अपलाइनर है उनके साथ काम कर रही थी। तो आप ईगल टीम में काम कर रही थी? मुबशिर नाम है उनका। आप ईगल टीम में काम कर रही थी? हाँ जी, मैं ईगल टीम में काम कर रही थी, वो मैं ईगल टीम के कितने ही बार अपलाइनर है। मैं कितने बार ये ईगल टीम को एक्सपोज कर चुका हूँ कि वो लोगों को लूट रहे हैं। और कुछ दिनों पहले मैंने उनके खिलाफ एक आर्टिकल देखा हुआ था, उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि मैं दोनों को नहीं जानता, एक का नाम असलम मेंशन था, जी ठीक है, जी एक का जी। नाम हादिया मेंशन था, अब ये मुझे नहीं पता कौन है। अच्छा ठीक अच्छा। है, सर सर अब जी जी सर। हाँ जी। ये दोनों के साथ मैंने बहुत बार मीटिंग रखने की कोशिश कर ली कि मैं उनके साथ मीटिंग रख लूं, लेकिन ये जो है ये जो भी मीटिंग कर लेते हैं, इन लोगों ने जी। लोगों का माइक बंद रखा होता है, किसी को बोलने का हक हम्म नहीं देते ये लोग। ठीक है, हम्म इन हम्म लोगों ने हम्म, कुछ इश्यूज ऐसे, अब इन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है, इनका असल में जी। ट्रोन पे ज्वाइनिंग कम हो गई है, हाँ ट्रोन जी सिस्टम हाँ पे। जी अब देखो, सबसे पहले मिस्टर लाडो ने क्या कर दिया, जब पुरसाज बना दिया, ठीक है, तो पुरसाज सबसे पहले आया था इथीरियम के ब्लॉकचेन पे। जी जी। ठीक है, हम सब हाँ जी। लोग वहां पे काम कर रहे थे, वहां पे जब करेंसी की वैल्यू हाई हो गई है, ज्वाइनिंग कम अच्छा, हो गई है, तो फिर ट्रोन आ गया, हम सारे ट्रोन पे काम कर रहे थे। ठीक ठीक है, है सर। हम ट्रोन पे जी काम कर रहे थे, ट्रोन का भी मसला आ गया, बहुत खतरनाक मसला आ गया। ये आप लोगों को भी पता होगा कि ट्रोन में फजूल के हम 2600 रुपए नेटवर्क फीस के देते हैं। ठीक है, जी बिल्कुल, वो ट्रोन आपने बताया। ट्रोन आ गया, ट्रोन खत्म हो गया। ट्रोन के बाद क्या हो गया, मिस्टर लाडू ने स्टेबल कॉइन पे पुरसाज BUSD बना दिया कि ये हमेशा के लिए चले, कभी बंद ना हो जाए। जी सर। अब जाहिर सी बात है, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, मैं किसी के पाबंद तो नहीं हूँ। आप काम कर रही है तो आप अपने लिए कर रही है, किसी के पाबंद तो नहीं है ना। जी बिल्कुल ठीक जी है, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, हमने फॉलो करना है, तो हमने सिर्फ पुरसाज के स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। हम BUSD पे शिफ्ट हो गए, BUSD पे जब शिफ्ट हो गए, ट्रोन में उनकी टीम में ज्वाइनिंग होना बंद हो गई। जब ज्वाइनिंग बंद होना हो गई, तो उन लोगों ने क्या कर दिया,
ان لوگوں نے غلط خبریں پھیلانا شروع کر دی ہے کہ ہم جو پرساج کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور یہ بی یو ایس ڈی والا پرساج جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ کل بند ہو جائے گا، دسمبر میں بند ہو ہاں جائے جی گا، بالکل یہ بند ہو جی جائے گا، وہ بند ہو جائے گا۔ تو میرے کچھ سوال تھے ان سے کہ میں نے بہت کوشش کر دی کہ میں جاؤں ان کے میٹنگ میں ان سے لوگوں جی کے سر سامنے کچھ سوالات کر لوں، لیکن ان لوگوں نے مجھے سوال کرنے کا موقع نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، جب بھی میں نے ان سے سوال کیا ہے تو ان لوگوں نے ہوائی فائرنگ کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے تو وہ سوال ختم کیا ہوا ہے کہ اب جی سر مجھے میں آپ لوگ سمجھ بتائے، جیسے فار ایگزامپل آپ نے ایک کمپنی کھولی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کوئی کمپنی ہے وہ چل رہی ہے، اس کے بعد آپ نے دوسری کمپنی بنائی، وہ دوسری کمپنی بنانے کے بعد آپ نے کیا کر دیا، آپ نے اپنے سارے کسٹمرز کو دھوکہ دے دیا۔ ٹھیک ہو گیا، آپ نے اپنے سارے کسٹمرز کو دھوکہ دے دیا۔ اب آپ مجھے یہ بتاؤ، اور آپ اپنی پہلی کمپنی کے بارے میں لوگوں کو کہہ دیتے ہو کہ آؤ آپ میری کمپنی میں انویسٹمنٹ کر دو، تو کیا لوگ اس میں انویسٹمنٹ کریں گے جو آپ نے پہلے ایک کمپنی سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے؟ نہیں کریں گے نا لوگ، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایک کمپنی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے تو ہماری دوسری کمپنی ہم کیوں پیسہ انویسٹ کریں، یہ بھی تو کسی ٹائم دھوکہ دے۔ تو اصل میں وہ اتنے پروسٹیٹڈ ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ سسٹم میں جوائننگ نہیں ہوتی، تو وہ یہ لوگوں کے ساتھ غلط طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بی یو ایس ڈی جو ہے وہ حرام ہے، پرساج بی یو ایس ڈی حرام ہے، ہم کہہ رہے ہیں پرساج ٹرون یہ حلال ہے۔ ایک یہ طریقے سے، اور ایک ان کے طریقہ واردات میں آپ لوگوں کو بتاؤں، وہ آپ لوگوں کو کہیں گے آؤ سسٹم میں $100 انویسٹ کر دو، یا 200 کر دو، یا 300 کر دو، اس کے بعد آپ کچھ بھی نہ کرنا، سسٹم آپ لوگوں کو آٹومیٹک ارننگ دے گا۔ یہ تو پتہ ہے معصوم سے لوگ ہیں پاکستانی، وہ ان کے جنگل میں آ کے پس جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ جگہ جگہ پہ جیسے ابھی آپ پس گئی ہو، ٹھیک ہے، پیسے بھی آپ کو نہیں مل رہے، کچھ بھی نہیں مل رہا، اس طریقے سے یہ اب صرف ان لوگوں نے یہ بزنس صرف لوٹنے کے نام پہ شروع کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کا جو نمبر ہے، اس بندے کا نمبر، آپ وہ نمبر بھی مجھے دے دے، جو ہمارا پورساج بی یو ایس ڈی کا گروپ ہے، آپ وہاں پہ نمبر شیئر کر دیں، اور ساتھ میں آپ نے جتنے بھی اسکرین شاٹ ہے وہ اسکرین شاٹ بھی آپ شیئر کر لینا۔ بہت آرام سے بات کی ہے، اور میں نے مطلب یقین کریں ابھی تک میں نے ان کو کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی سے یا جیسے وہ ہوتا ہے بندہ کافی ضرورت پاکستان میں ہوتی ہوتا ہے، پاکستان میں ہوتا ہے، بزنس کے نام پہ لوگ فراڈ کرتے ہیں، آپ لوگوں سے پیسہ لے لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھو نا، آپ نے بٹ کوائن کے لیے اس کو پیسے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہوئے ہیں کہ وہ پرساج کے نام پہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، آپ کو کہہ دیتے ہیں اتنے پیسے دے دو میں آپ کو پرساج میں اکاؤنٹ لگا کے دوں گا، وہ بےچارا اس پہ ٹرسٹ کر لیتا ہے، وہ پیسے سینڈ کر لیتے ہیں، آگے سے وہ بندہ اس کو بلاک کر دیتا ہے، پھر لوگ میسجز کرتے ہیں ہم نے پرساج فراڈ ہے۔ بھائی پرساج کیسے فراڈ ہے؟ آپ نے بالکل پیسے بالکل پرساج کو تو نہیں دیے ہے نا، آپ نے تو پیسے کسی بندے کو دیے ہیں، اب وہ جی بندے نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو اس میں پرساج کا کیا قصور ہے؟ جی ٹھیک ہے، بالکل سر تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا بزنس جو ہے، ہمارا فیلڈ ہے، یہ ہمارا فیلڈ بدنام نہ ہو جائے، تو ہم اس طریقے کے لوگوں کو ہمیشہ کر کے ایکسپوز کرتے جائیں گے جو بزنس کے نام پہ، آن لائن ارننگ کے نام پہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ بیسیکلی ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، ان کا کام یہی ہوتا ہے آج کسی کو چونا لگا دیا، کل کسی کو چونا لگا دیا، اس کا کام بھی بس فراڈ ہوتا ہے۔ جیسے جی فار ایگزامپل اس نے آج آپ کو دھوکہ دے دیا، کل کسی اور کو دے گا، پرسوں کسی اور کو دے گا، تو 5,000 2,000 3,000 10,000 جس کو جتنا بھی چونا لگا دیا، اس سے وہ اپنا سرکل چلاتے رہتے ہیں۔ ٹھیک بالکل ہے، سر تو یہ بالکل مسئلہ انشاءاللہ سالو ہو جائے گا، ہم بات کر لیں گے اس کے ساتھ۔ ابھی سسٹم کے حوالے سے اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی باجی آپ کا کوئی اور سوال ہے؟ نہیں، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، اب آپ کسی سب کا ہو کوئی گیا سوال کلیئر۔ ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی سر، جیسے آپ نے بتایا کہ جیسے بندہ فرسٹ لیول پر جو جوائن کر لے تو جی حماد صاحب آپ کا کوئی سوال ہو، یا حارث صاحب آپ کا کوئی سوال ہو تو؟ نہیں سر، کوئی سوال نہیں۔ ٹھیک ہے، حماد صاحب آپ کا کوئی سوال ہے؟ نہیں سر، ایوری تھنگ از کلیئر سر۔ ٹھیک ہے، رئیس صاحب آپ کا کوئی سوال ہے؟
रईस साहब गायब है। सजाद भाई आपका कोई सवाल है? मलिक साहब आपका कोई सवाल है? चलो इसका ये मतलब हो गया किसी का कोई सवाल नहीं। जी जी आवाज आ रही है। जी सर, एक सवाल था। जी जी। जैसे आपने बताया सर कि फर्स्ट लेवल पे ज्वाइनिंग कितने की होती है? फर्स्ट लेवल पे $10 से ज्वाइनिंग होती है, जी ठीक सर, है। और वो तीन ऐड करवा दे हम काम करके, फिर कितना ठीक प्रॉफिट है, होगा? 5 5 और 5 कितना हो गया? $15 हो गया। जी, फिर यानी कि नेक्स्ट क्योंकि लेवल दस पे डॉलर जो होता है, $10 जो होते हैं वो आपके दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है ना। 5 एक के पास जाते हैं, 5 दूसरे के पास जाते हैं। जब आप सिस्टम में किसी एक बंदे को लेके आओगे तो उसकी पेमेंट भी दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, ठीक है। जी तो जी 5 आपके पास आते हैं, 5 आपके ऊपर वाले बंदे के पास जाते हैं। आप सिस्टम में 3 बंदे लेके आए, ठीक है, तो आपसे सिस्टम में $15 आपको सिस्टम ने दे दिया। अब वो $15 आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है, आपने अगला लेवल एक्टिवेट कर दिया, वो अगला लेवल $10 का होता है, ठीक है। आपके पास उसमें से 5 बच गए, ठीक है। आपने ये सोच लिया कि मैं सिस्टम में लेके आया, मैंने 3 बंदे ज्वाइन भी कर लिए, लेकिन मैंने सिर्फ $5 कमा लिया। तो ये $5 नहीं है। अब आपने सिस्टम में 3 एंट्रियां की है, अब वो 3 एंट्रियां भी आगे काम करेंगे। अब जब वो किसी एक मेंबर के 3 मेंबर पूरे हो जाते हैं तो वो आपको लेवल 1 में से $5 देगा, और जब वो लेवल 2 एक्टिवेट आपके लेवल 2 में लेगा तो इसका मतलब है $10 भी उसने आपको ही दे दिए, ठीक है। तो टोटल मिला के तो उसने हमारा भी होना चाहिए ना नेक्स्ट लेवल ओपन उसके किस लिए? तरह से, जैसे तो आप हमारा पहले ओपन करोगे ना। मैंने आपको बताया नहीं कि आपके पास आ गए, आपने लेवल 2 एक्टिवेट कर दिया। जब लेवल 2 एक्टिवेट कर दिया वो $10 आपके अपने पास चले गए, ठीक है। अब आपके डाउन लाइन में किसी एक बंदे के 3 मेंबर पूरे हो जाते हैं तो वो जाहिर सी बात है वो नेक्स्ट आएगा। जैसे वो नेक्स्ट लेवल परचेस करेगा वो $10 का होगा, जैसे वो करे वो $10 आपके वॉलेट में आ जाएंगे, अच्छा सर, अगर ऐसा हो कि ठीक हो गया। हमारे ही लेवल के बंदे का नेक्स्ट लेवल ओपन हो जाए, हम किसी तरह अगर ना कर पाए, लेट हो जाए उससे, तो तब तो वो उसको फिर क्या कितना होगा, पे करना है? 10 मिले अब हमें? मैं आपको बता देता हूँ। अब ये आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया। आपको ये आपका डाउन लाइनर है, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ अपलाइनर, ठीक है। ये आप हो, ये आपका डाउन लाइन है, ठीक हो गया। अब आपके अपलाइनर के फॉर एग्जांपल 4 लेवल ओपन है, ठीक हो गया। आपका लेवल 1 एक्टिव है। अब आपका मेंबर क्या करेगा, लेवल 2 एक्टिव करेगा। जब वो लेवल 2 एक्टिव करेगा तो ये पेमेंट किसके पास जाएगी? आपका तो लेवल 2 एक्टिवेट ही नहीं है, तो ये आपको क्रॉस करके सीधा आप लोगों के अप्लाइनर के पास जाएगी, ठीक हो गया। ठीक है। एज ए गिफ्ट जाएगी। अगर लेवल 3 भी आपका एक्टिवेट नहीं है और वो लेवल 3 भी लेगा तो ये पेमेंट ऊपर जाएगी। अगर आपका अप्लाइनर का भी एक्टिवेट नहीं है तो ये उससे भी ऊपर किसी बंदे के पास जाएगी। अगर उसका भी एक्टिवेट नहीं है तो उससे किसी ऊपर बंदे के पास जाएगी। ये इस तरीके से ये सिस्टम का काम करता है, ठीक है। जी सर, समझ गया। तो हम क्या करते हैं, हम एक ग्रुप की तरह काम करते हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं। तो जो भी डाउन लाइन कोई बंदा लेवल एक्टिवेट करते हैं, हम ग्रुप में हर एक बंदे को बताते रहते हैं कि आप लोग पहले अपने अप्लाइनर से पता कर ले कि मैंने ये वाला लेवल एक्टिवेट करना है, आपका वो वाला लेवल एक्टिवेट है कि नहीं है। अगर एक्टिवेट है तो ठीक है, मैं करवा देता हूँ, अगर नहीं है तो प्लीज आप पहले अपना लेवल एक्टिवेट कर दे कि मैं फिर अपना लेवल एक्टिवेट कर दूं, क्योंकि ये एक यूनिटी वाला काम है, ठीक है। अगर आप उसको बताओगे तो ये हो जाएगा, उसका फायदा हो जाएगा। अगर नहीं बताओगे तो ये है बेचारे का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। जी सर, इससे ही एक और सवाल भी है, पूछूं? जी ये कम्युनिटी के रिलेटेड सवाल है कि अब जैसे आप जी बता जी रहे हैं कि आपने वो आई थी एक मोहतरमा, तो उनके साथ मेरे से हुआ कि उन्होंने पैसे दिए, बिटकॉइन ही मिले। तो ऐसे ही ठीक है। कम्युनिटी में कैसे पता चलेगा कि कौन सही है और कौन सी कम्युनिटी गलत है हिस्सा? इसके बारे में गाइड कर दें देखो, सर। हमारा ग्रुप जो है ना,
हमारा अपना पुरसाज BUSD का ग्रुप जो है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक ग्रुप नहीं है, 2-3 ग्रुप है हमारे, लेकिन ये एक ग्रुप मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये ओपन होता है, ये देखो ओपन है, हर एक बंदा इसमें सवाल जवाब कर सकता है। ये देखो इतने सारे लोगों के मैसेजेस इसमें आते हैं। हम क्या करते हैं, जिसको भी डॉलर चाहिए होते हैं वो ग्रुप में मैसेज कर लेता है, मेरी एक ज्वाइनिंग है, मुझे डॉलर चाहिए। ग्रुप में से कोई एक बंदा उसको मैसेज कर देता है कि हाँ मेरे पास है, पेमेंट कर दो और एड्रेस दे दो। वो पेमेंट कर लेता है, एड्रेस दे देता है और उसके बाद उसको हम डॉलर दे देते हैं। ये देखो सारा सब कुछ ये लोगों को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये सारे लोगों की पेमेंट मेरे पास ही आती है, सारे लोगों की पेमेंट मेरे पास आती है। ट्रस्ट वॉलेट का एक एड्रेस होता है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ, ये आप लोग देख ले। ये देखो जैसे ये है, ये पेमेंट कर रही है और उसके बाद वो मुझे एड्रेस दे रही है। ये एक एड्रेस होता है, ये एक एड्रेस होता है, हाँ, और ये एक एड्रेस होता है। इसी एड्रेस के ऊपर हमने उसको डॉलर सेंड करने होते हैं, ठीक है। तो हमारी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी में शुक्र है अल्लाह का आज तक ना किसी ने किसी को धोखा दिया है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में को हम ग्रुप में ज्वाइन कराते ही नहीं है। तो अब अगर कोई बंदा पुरसाज में ज्वाइन है, ठीक है, तो वो किसी को धोखा किस तरीके से देगा? अगर वो धोखा देगा तो इसका मतलब है उसको टीम वाले आगे से सपोर्ट नहीं करेंगे। जब सपोर्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है वो काम ही नहीं कर सकता फिर, ठीक है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह ये वाले मसले नहीं होंगे। आप टेंशन फ्री होके जिससे भी आप लोगों ने डील करनी होगी ग्रुप में, ठीक है, वो मेरे थ्रू कर लिया करे, क्योंकि सारे ग्रुप को मैं डील कर रहा हूँ, सारे ग्रुप को। तो ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई तीसरा बंदा है, उसको ना आप जानते हो ना मैं जानते हो, तो फिर मैं क्या करूंगा, आपको बोलूंगा भाई आप मुझे पेमेंट सेंड कर देना, पेमेंट मेरे पास पड़ी रहेगी। जैसे उसने आपको डॉलर दे दिए, आपकी पेमेंट मैं उसे ट्रांसफर कर लूंगा। या आपके पास डॉलर है, आगे बंदे ने आपको पेमेंट नहीं देनी है कि पता नहीं ये मेरे साथ स्कैम ना करे, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे बताऊंगा भाई पेमेंट आप मुझे कर दे, जैसे ही आपको डॉलर सेंड कर देगा पेमेंट मैं उसको कर दूंगा। ये हम इस तरीके से कभी कभार लोगों को डील करते रहते हैं, क्योंकि ट्रस्ट का इशू हर एक बंदे का होता है। पाकिस्तान है, पैसे के लिए हर एक बंदा बेईमान हो सकता है, ठीक है। तो इस स्कैम को रोकने के लिए और इस चीज को रोकने के लिए बीच में किरदार मेरा होता है कि अगर कोई किसी को पहले पैसे नहीं देता या पहले डॉलर नहीं देता, तो उनको बीच में मैं इस तरीके से कर लेता हूँ कि भाई या आप डॉलर मुझे दे दो या आप पैसे मुझे दे दो, मैं उस तरीके से फिर करवा देता हूँ। तो फिर हर एक बंदा करवाता है, ठीक है। और किसी का है कोई सवाल? तो आगे पीछे देखना नहीं, तुम लोगों को क्या कर रहे हो? है किसी का कोई सवाल? नो सर। चलो ठीक है, फिर आज का यहाँ पे सेशन क्लोज करते हैं। हमारा डेली एक मरतबा फिर मैं आप लोगों को लास्ट में एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि हर एक बंदे को ना मार्केटिंग के हवाले से प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं हमसे लोग गाइड नहीं होते। तो मैंने आप लोगों को इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, कोई भी टीम वाला दिन में 2 मीटिंग नहीं रखता, कोई भी टीम वाला इस तरीके से प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाता नहीं है, कोई भी टीम वाला कि आप लोगों के सवाल जवाब नहीं सुनता, वो बस लगा होता है, अपना काम आप लोगों को बताता है, ठीक है। मैं आप लोगों को हर तरीके से समझाता रहता हूँ, तो आप लोग कोशिश कर लिया करें, खुद भी मीटिंग अटेंड कर लिया करें और अपने डाउन लाइन में से 8 बंदे 10 बंदे उनको भी लिंक दिया करें, बाहर के लोगों को भी आप लोग लिंक दिया करें। जब वो इस मीटिंग में आएंगे वो सीख जाएंगे, सीखने के बाद उन लोगों ने मैसेज आप लोगों को ही करना है कि भाई आपने मुझे मीटिंग का लिंक दिया था, मैं उसी प्लेटफॉर्म को समझ गया, अब मैंने ज्वाइन होना है, कैसे ज्वाइन होना है, तो फायदा आप लोगों का होता है। तो लिहाजा आप लोग कोशिश कर लिया करें, जितने भी लोगों को आप लोगों ने गाइड करना होता है उनको बताया भाई 3 मिनट भी मीटिंग होती है, 3 बजे और 9 बजे भी होती है। आपके पास जो भी फ्री टाइम है, ये लिंक है, इसी पे क्लिक करके आप मीटिंग में एंटर हो जाओगे। जो भी सवाल हो, कुछ भी हो, आप लोग वो करते रहो, ठीक है। ओके, अब के लिए अल्लाह हाफिज। ओके।